یا کمزور یا جھوٹی یا مصنوعی قرار دیا ہے، اور ساتھ یہ استنباط فرمایا ہے کہ اگر ان حدیثوں کو سچا بھی سمجھو جو علماء کے نزدیک درست نہیں ہیں، بعد کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تو پھر بھی جس رنگ میں آج کل شب رات منائی جاتی ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ یہ سری گمراہی ہے۔ اس ضمن میں نے آپ کو کہا تھا ایک ہمارے بزرگ کا حوالہ ہے، وہ لے کے آئے ساتھ، ہاں میں جانتا ہوں، وہ آپ لے آئے ہیں کتاب ما انم علی الامت والا حوالہ۔ اس سلسلے میں وہ حوالہ حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کا دیتا ہوں، جو ہندوستان کے کبار محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ غالباً کسی بزرگ کے پوتے ہیں معروف کے، آپ جانتے ہیں کس خاندان کے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کے تو ہیں، لیکن ان کے پوتے ہیں یا ان کے اعزاء میں سے کوئی تھے، باہر اس خاندان کے ہیں، اور ان کو ایک بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی یہ کتاب شائع شدہ ہے، ما ثبت من السنہ، صفحہ 212 تا 213 میں یہ حوالہ ہے جو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ ناشر ہیں ادارہ نعیمیہ رضویہ، موچی گیٹ، لاہور۔ لکھتے ہیں اور بدعت شنیعہ میں سے یہ ہے، یعنی ایسی بات کی جاری کردہ رسم جو نہایت معیوب اور مکروہ ہے اور نامناسب ہے، جو ہندوستان کے اکثر شہروں میں لوگوں نے رواج دے رکھا ہے کہ اپنے گھروں کے دیواروں پر چراغ جلاتے ہیں اور فخر کے ساتھ آتش بازی وغیرہ چھوڑتے ہیں۔ اس کی کتب صحیحہ معتبرہ میں کوئی اصل نہیں ہے، کتب صحیحہ معتبرہ میں کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ غیر معتبر کتابوں میں بھی ذکر تک نہیں۔ معتبر میں تو خیر سوال ہی نہیں، کہتے ہیں غیر معتبر میں بھی کوئی ذکر نہیں ملتا، اور نہ کوئی ضعیف اور نہ موضوع حدیث مروی ہے۔ جس جو طرز اظہار ہے خوشی کا، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ موضوع یعنی جو گھڑی ہوئی حدیث ہے، اہل علم کے نزدیک ثابت ہے کہ کسی نے بنائی ہے، کہ اس زمانے میں کسی کو ایسی حدیث بنانے کا بھی موقع خیال نہیں آیا، اور نہ کوئی کمزور حدیث ملتی ہے، اور نہ ہندوستان کے شہروں کے علاوہ دیار عرب یا حرمین شریف وغیرہ زیادہ ہم اللہ تعظیم و تشریفہ میں یہ رائج ہے۔ کہتے ہیں ہندوستان ہی میں یہ بیماری ہے، دوسرے ملکوں میں پائی نہیں جاتی، اور نہ عرب کے علاوہ دیگر اجمی شہروں میں اس کا رواج ہے، بجوز ہندوستان کے شہروں کے، بلکہ ممکن ہے اور یہ گمان غالب ہے کہ اہل ہنود کی رسومات میں سے ہو، یعنی یہ رسم اہل ہنود کی رسومات میں سے ہو، جیسا کہ وہ دیوالی وغیرہ مناتے ہیں۔ بس شب برات جو چاہیں آپ اس کو کہیں، یہ ایک بات کی بنی ہوئی رسم و رواج کی بات ہے، اس کا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اسے اس قسم کی بدعتوں میں سے کہا جا سکتا ہے جو نیک بدعتیں ہوں۔ شنیعہ بدعت ناپسندیدہ اور مکروہ بدعت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس پر ایک اور لکھتے ہیں کہ کبار محدثین کے حوالے سے ثابت ہے کہ بکثرت مجہول، ضعیف اور بدنام راوی ہیں جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، اور اباطیل اور موضوعات ہیں، باطل قصے ہیں اور موضوعات ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی سند نہیں ہے جو روایتیں اس ضمن میں بیان کی جاتی ہیں۔ لاہور سے ایک سوال برائے پروگرام ملاقات۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عورت اپنے خاوند کے بھائیوں، کزن یا اپنے کزن سے ہاتھ ملا کر السلام علیکم لے سکتی ہے؟ ہاتھ ملانا ایک ایسی عادت ہے جو مغربی معاشرے کی وجہ سے زیادہ تر ہمارے ہاں رواج پکڑ گئی ہے، اور اس میں تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ برتی جائے۔
گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، ان کے بچے ان سے انسان پیار سے ان کو گلے سے لگاتا ہے، بعض سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، وہ اس وقت کے حالات بتاتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں گزر سکتا کہ اس تعلق میں کسی نہ قسم کی کوئی قباحت ہے۔ اور یہ ہمارے ملک میں خصوصاً گھر کے بڑوں کے پاس جا کے بچوں کا سر آگے کرنا یہ رواج پایا جاتا ہے۔ اس کی کیا سند ہے یہ میں نہیں جانتا، مگر جس رنگ میں یہ رائج ہے کبھی اس سے کبھی کوئی بدی پھوٹتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی، مگر جس ماحول کا یہ ذکر فرما رہی ہیں کہ گھر میں کزنز وغیرہ ہوں اور ہاتھ ملاتا پھریں، اس سے بہت بدیاں پھیل سکتی ہیں، اور یہ آغاز ہے خلا ملا کا۔ اس لیے میرے نزدیک تو اس کو سختی سے منع کرنا چاہیے، سختی سے اسے روکنا چاہیے، اور اس رسم کو اگر آپ رواج دیں گے تو معاشرے میں بہت سی بدیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ کینیڈا سے ایک دوست نے لکھا ہے کہ اپنی پوری عمر میں خطبہ ثانیہ کی تلاوت۔ یہ جو مسافر والی بات ہے، اس پہ مجھے بلوچستان کی بات یاد آ گئی کہ عجیب رسمیں ہیں بعض جگہ۔ اگر وہاں کوئی بلوچی عورت مسافہ کسی سے نہ کرے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا کوئی نعوذ باللہ یار ہے، کوئی دوست ہے، اور وہاں مسافہ پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے رواج مختلف جگہوں پہ مختلف پائے جاتے ہیں، اور ان کو کسی حد تک پیش نظر رکھنا ہوگا کہ وہ کیا کنو رکھتے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے، اور کیا اس کے اندر فلسفہ پایا جاتا ہے۔ میں اس رواج کو اچھا رواج نہیں کہہ رہا، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ مختلف علاقوں میں بعض دفعہ مختلف رواجوں کی وجہ سے بعض دقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے۔ بعض دفعہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جو ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا تھا کہ حضرت مسلم موعود سے غالباً بات ہو رہی تھی یہاں لندن میں 1955 کی بات ہے، کہ بعض دفعہ ایک عورت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہے مسافے کے لیے اچانک، اس کو پتہ نہیں کہ ہم مسافہ نہیں کرتے۔ اگر ہم مسافہ کریں تو یہ مشکل کہ اسلامی معاشرے اور تہذیب میں یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، اور اگر نہ کریں تو بعض دفعہ اتنا سخت رد عمل پیدا ہوتا ہے، اور وہ عورت اس کو اپنی رسوائی اور ذلت سمجھتی ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا گناہ بن جاتا ہے کہ کسی کی سارے معاشرے میں گہسائی کا موجب بنے انسان، اور وہ سمجھے کہ مجھے حقیر اور گھٹیا سمجھ کے لتکار دیا گیا ہے۔ تو ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ چوہدری صاحب نے کہا کہ میں تو پھر بعض دفعہ عام میرا دستور نہیں ہے، اور عمر بھی ان کی ایسی تھی جس میں مذائقہ کم سے کم ہو سکتا تھا، کہ میں کر لیتا ہوں، لیکن یہ اس کی پیش نظر حکمت ہے۔ تو یہ وہ سرحد کی چیزیں ہیں جن میں ادھر بھی قدم پڑ سکتا ہے، ادھر بھی پڑ سکتا ہے۔ نیت کا ذرا سا بھی خلل واقع ہو جائے تو وہ قدم صحیح کی سمت کی بجائے غلط سمت میں بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط بہرحال بہتر ہے، استغفار سے کام لیں اور احتیاط سے کام لیں۔ بعض لوگ مغربی معاشرے سے متاثر ہو کر اس کو شیوا بنا لیتے ہیں، اور یہ بیماری پھیل رہی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہیں ویسا نہ برا نہ سمجھیں، اس لیے سمجھانا چاہیے پیار سے، اور میں نے دیکھا جب بھی ہم ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں بات سمجھ جاتے ہیں۔ سویڈن میں ایک دفعہ یہ سب واقعہ پیش آیا، ان کو میں نے وجہ سمجھائی۔ ہم ایک اسٹور میں گئے تھے تو وہاں ایک خاتون دیکھ کر متاثر ہوئی ہماری طرف سے، آتے ہی آ کے ہاتھ بڑھا دیا۔ تو میں نے ان کو سمجھایا پیار سے، میں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں عورت کی عزت کا ایک مقام ہے، اور اس عورت کے احترام کے خلاف سمجھتے ہیں کہ غیر مرد اس سے مسافہ کرے۔ یہ جب بات کہی تو ان کو بہت پسند آئی، کیونکہ بات کہنے کا طریق ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہتا کہ جی مرد عورتوں کے ساتھ مسافہ نہیں کرتے تو اس سے وہ سمجھتی کہ عورتوں کی تحقیر کی جا رہی ہے، اور اس زمانے میں اس بات کو، اس معاملے میں عورتیں بڑی حساس ہیں کہ ہم سے تحقیر کا سلوک نہ ہو۔ مرد اپنے آپ کو بالا تو نہیں سمجھتے۔ تو جب میں نے کہا کہ مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے احترام
میں کسی قسم کے ان کا کوئی فعل اور